الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وسلم یا خاتم النبیین۔ ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگے ہو، صبر آوے۔ ہے بے صبری بڑی دلوں دعا منگے ہو، صبر آوے۔ جڑے مکدی چاسانو او مکھ شالا نظر آوے۔ جڑے مکدی چاسانو او مکھ شالا نظر آوے۔ ابو ایوب دے وانگو میری کلی سج ویسے، ابو ایوب دے وانگو میری کلی بھی سج ویسے۔ او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے ذکر آوے۔ او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے ذکر آوے۔ مرن تو بعد ہے حافظ اے ہو دل دی تمنائیں، مرن تو بعد اے حافظ اے ہو دل دی تمنائیں۔ جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے۔ جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے آوے۔ جڑے مکدی چاسانو او مکھ شالا نظر آوے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت
ہم سب پر کرم فرمائے۔ آمین۔ امت مسلمہ کئی صدیوں سے زوال و انحطاط کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ عرب و عجم میں جہاں جہاں بھی استخون ہو رہا ہے وہ اس امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے۔ جہاں کہیں بھی دیکھیں حضور علیہ السلام کی امت اتنی پسی جا رہی ہے اور اتنی ذلت اور رسوائیوں کا ہمیں سبب کیوں ہے؟ حالانکہ جتنی بڑی تعداد آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی ہے، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد نہیں ہوئی۔ پوری دنیا کی آبادی اگر 6 ارب ہے تو ان میں سے 2 ارب لوگ وہ حضور کے غلام ہیں، مسلمان ہیں۔ اتنی بڑی تعداد پہلے کبھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ امت مسلمہ اتنی ذلتوں کی شکار ہے، اتنی رسوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ تجزیہ نگار جب بیٹھتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم مادی طور پر وہ لوگوں سے پیچھے ہیں جنہوں نے ایجادات کی ہیں، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے۔ ان کے خبریں مادے کمزور ہیں، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اس پاکستان کی بنیادوں کو جب رکھا گیا تھا تو یہ مادیت پہ ہی نہیں اس کی بنیاد رکھی، اس کی روحانیت پہ بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کو حاصل ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر کیا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ بات نہیں ہے، یہ تو اس سے قبل قلندر لاہوری نے بتایا تھا، کیونکہ علامہ اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں، جو امت کے درد کو، مرض کو جانتا ہے، مرض بھی جانتا ہے اور علاج بھی جانتا ہے۔ تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں معیشت کے لحاظ سے ایک اہم چیز ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہوتی، خاطر خواہ معاشرے میں اس کی اتنی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی، اتنی بات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بہرحال یہ زوال امت مسلمہ کا یہ سبب نہیں، یہ ثانوی چیزیں ہیں، یہ سبب نہیں۔ ہمیں یاد رکھنی چاہیے اپنی تاریخ۔ ہمیں تو وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم 313 تھے، 313 تھے، 6 زرہیں 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے، اور ہمارے مقابلے میں آنے والا جو لشکر تھا 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ اکبر! لیکن پھر بھی اسلام پھر بھی سر بلند رہا ہے۔ یہ بلال حبشی کوئی امیر بندے کا نام تو نہیں، ابو ذر غفاری امیر ترین بندے کا نام تو نہیں ہے، سلمان فارسی امیر ترین بندے کا نام نہیں، یہ کوئی اتنے امیر نہیں تھے۔ اور بدر میں آپ نے دیکھا صحابہ کا انداز یہ تھا، غربت اتنی تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور تلواریں جو 6 ہیں ان میں کسی کا دستہ ہے، کسی کا نہیں ہے، اور یہ معاملات۔ اور روزے ہیں تو کھجور چوس کے روزہ رکھتے ہیں، اسی کو چوس کے پھر افطار بھی کر لیتے ہیں، یہ معاملات تھے۔ لیکن پھر بھی اسلام عزتوں کی مسند پہ بیٹھا تھا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کہ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اور 56-57 اسلامی ممالک بھی ہیں، اور پھر ہم خود مختار بھی ہیں، ایٹمی پاور بھی ہیں، تیل کے ذخائر بھی ہیں، اور زرعی ملک بھی ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی امت مسلمہ اتنی ذلت میں ہے، تو اس کا سبب، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور سبب ہے۔
یہ اس کا سبب نہیں۔ اگر ہم دیکھیں بدر کا، احد کا مقام دیکھیں، جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کے کفن کے لیے 2 چادریں لے کے آئی، 2 چادریں لائی ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر اس میں سے کفن کے لیے مصعب بن عمیر کو دے دو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آہا سبحان اللہ، امیر ترین مکے میں خاتون ہے، اس کے بیٹے ہیں تو اتنا خوش پوش نوجوان اتنا قیمتی لباس پہنتے ہیں اور اتنی قیمتی خوشبو لگاتے ہیں کہ جس گلی سے حضرت مصعب گزر جاتے تھے بعد میں لوگ کہتے یار خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جب نظر پڑ جاتی ہے نا چہرہ بددہا پر تو حضور کی زلفوں کے اسیر بن جاتے ہیں، حضور کے غلام بن جاتے ہیں۔ ماں کو پتہ چلتا ہے تو ماں کافرہ ہے تو وہ گھر سے نکال دیتی ہے، ساری آسودگیاں چھین لیتی ہے، لباس، خوشبو، ہر چیز نکال دے، اور حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں حضرت مصعب کے کہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے۔ پھر جب تھوڑے بہتر ہوئے وہاں سے آئے تو جو لباس آپ نے پہنا ہوا تھا نا اس کے اوپر کتنے پیوند لگے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا یہ مکے میں وہ نوجوان تھا جو سب سے زیادہ مہنگا ترین لباس پہننے والا تھا، سب سے اچھی خوشبو لگانے والا تھا، لیکن آج میرے مصعب کے لیے جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ بھی اس کو جو ہے اس کے اوپر کتنے پیوند لگے، اور آج وقت آیا ہے کہ آج شہید ہو گئے ہیں احد کے مقام پر، تو آپ حضرت مصعب کو دینے کے لیے کفن بھی نہیں، 2 چادریں حضرت صفیہ لائی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر مصعب کو دے دو۔ تو حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر آئی وہ چھوٹی تھی، تو اگر سر ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈانپتے سر ننگا ہو جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈانپ دو اور پاؤں پر اصغر نامی گھاس ڈال دو، اور پھر کفن دیا گیا۔ یعنی یہاں تک بھی اگر معاملات پہنچے ہیں، غربت کا عالم یہ ہے کہ کفن کے لیے چادر بھی میسر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسلام پھر بھی سر بلند تھا، اسلام پھر بھی سر بلند تھا۔ اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر یہ معاملہ رہا، اور پھر وہ بات بھی آئی کہ مسجد نبوی میں سے نکلے حضور علیہ السلام باہر تشریف لے کے آئے نا، تو دیکھا حضرت رات کا وقت ہے تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق بھی کھڑے، وہ بھی آ رہے ہیں ایک طرف سے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر ہے بھائی اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بھوکے ہیں، کئی دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو ہم نے سوچا چلو بھوک بڑی ستا رہی تھی، ہم نے سوچا چہرہ بددہا کی ذرا زیارت کر لیں، کچھ پیاس بجھ جائے گی، کچھ بھوک مر جائے گی۔ اب اگلے لفظ انہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چیز تمہیں گھر سے نکال لائی ہے وہ مجھے بھی گھر سے نکال لائی ہے۔ تو چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر آیا، تو حضور کی خوشبو پا کر نا حضرت ابو ایوب انصاری باہر آ گئے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت گلیوں میں
خوشبو ہے پسینے کی۔ تو خوشبو پا کر باہر آ گئے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ مہمان نہیں بن جاتے؟ سرکار نے فرمایا جیسے مرضی۔ تو حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم کو ساتھ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی بٹھایا اور گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا کہ بناؤ میرے آقا آئے ہیں، بھوک لگی ہے جلدی بناؤ۔ گھر والے وہ بنا رہے ہیں تو آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے۔ جب چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی نا تو نقاہت کے آثار تھے، پتہ چلتا تھا کہ بھوک بہت زیادہ ہے۔ جلدی سے باغ میں گئے، کھجوریں لے کے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کھانا بنتا ہے، اتنی دیر تک یہ تناول فرما لیں۔ اب کھانا جب لگا، کھانا لگ گیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں۔ آقا کریم علیہ السلام دسترخوان پر تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اوپر سے کپڑا پیچھے کیا ہٹایا تو دیکھا کہ بوٹیاں ہیں، اور سرکار نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اس پہ رکھی، اور حضور نے فرمایا جاؤ ایک غلام سے کہا یہ میرے گھر میں دے آؤ، بڑے دنوں سے میری بیٹی فاطمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو جب یہ معاملات بھی تھے تب بھی اسلام سربلند تھا، تب بھی اسلام عزت پا گیا تھا، لیکن آج کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے امارات بھی عطا کی، شان و شوکت بھی عطا کی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنی شکایت کی، غربت کی، پسماندگی کی، اور پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دولت بڑی ہے، پیسہ بڑا ہے، لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ بڑا خطرناک، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے سخن میری طرف پھیرا، میری طرف موڑ کرنا، تو حضور نے فرمایا عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ ہیرا مطلب ہیرا عراق کے شہر کا نام ہے ہیرا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تجھے زندگی دے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ہیرا سے ایک خاتون اکیلی چلے گی، مکے میں پہنچے گی، آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی۔ فرمایا ہیرا سے لے کر مکے تک اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ بنی طے کے جو اتنے بڑے بدماش اور گنڈے ہیں وہ مر گئے ہوں گے۔ ابھی میں دل میں سوچ رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حیرت کو ختم کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اگر زندگی نے تیری زندگی نے وفا کی نا تو دیکھے گا کسرا کے خزانے تیری جھولی میں پڑے ہوں گے۔ وہ کسرا اس وقت کا سپر پاور تھا۔ عرض کی کسرا بن ہرمز؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں کسرا بن ہرمز کے خزانے تیری جھولی میں پڑے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر زندگی نے تیری وفا کی تو پھر تو دیکھنا کہ لوگ زکوٰۃ کا سونا لے کر، چاندی لے کر گلی گلی میں مستحقین کو ڈھونڈیں گے تو مستحقین زکوٰۃ نہیں ملیں گے۔
تو کہتے ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دو منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہیرا سے ایک خاتون چلی مکے تک پہنچی لیکن راستے میں اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا, کسی کا خوف نہیں تھا, اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا مسجد نبوی کے اندر, بازاروں کے اندر ریشم, سونا, چاندی, کسرا کے سارے خزانے یوں پڑے ہوئے تھے, کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا. اس وقت بھی اسلام عزت کی سربلندی پر تھا, اسلام سر بلند تھا. فرماتے ہیں تیسری بات میں دیکھ نہ سکا لیکن میں نے آگے صحابہ سے کہا, اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر تمہاری زندگی وفا کرے تم دیکھنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا. آگے یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے مجھے گورنر بنا کے بھیجا تو فرماتے ہیں میں وہاں اس ملک میں, ایران میں, کسی اور ملک میں, مجھے فرمایا کہ جاؤ وہاں زکوٰۃ اکٹھی کر کے نا تو اکٹھی کرو جا کر. فرماتے ہیں میں نے وہاں جا کر زکوٰۃ اکٹھی کی اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے انہوں نے فرمایا جہاں مستحقین ہیں ان تک پہنچا دو. فرماتے میں نے وہ زکوٰۃ پہنچا دی سب تک. تو واپس لوگ میں نے خط لکھا حضرت عمر بن عبد العزیز کو, میں نے کہا حضور پیسے ابھی بھی بڑے باقی ہیں, ان کو کیا کرو؟ فرمایا ادھر نہیں لے کے آنے, وہاں اس طرح کرو کہ جو نوجوان شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے حق میں ادا کر دو. فرمایا میں نے وہ بھی ادا کر دیے, پیسے ابھی بھی باقی ہیں. تو کہا آپ اس طرح کرو کہ جن کے قرضے دینے ان کے قرضے دے دو, ان کے قرضے دے دو. اور کہا میں نے وہ قرضے بھی دے دیے, پیسے ابھی بھی باقی ہیں, ان کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا یہاں یہ منظر پھر وہاں عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں دیکھا گیا کہ زکوٰۃ کے پیسے لوگ ہاتھوں میں لے کے گھومتے تھے, کوئی لینے والا بھی موجود نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب گلیوں میں ریشم اور سونا بکھرا ہوا ہوتا تھا تب بھی اسلام عزت پا گیا تھا, اور جب صحابہ کے پاس پھٹے پرانے کپڑے تھے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, تب بھی اسلام عزت کی مسند پہ بیٹھا ہوا تھا. اور آج تو سارا کچھ ہونے کے باوجود, ایٹمی پاور ہونے کے باوجود, 56-57 اسلامی ملک ہونے کے باوجود اتنی امت مسلمہ ذلت میں گر گئی کہ جو آتا ہے بکواس کر کے چلا جاتا ہے, کسی کی جرت نہیں ہے. اور یہ 57-58 اسلامی ممالک کے یہ دلے حکمران, یہ یہودیوں کے ایجنٹ جو ہیں, ان کی غیرت جاگتی نہیں ہے, کیسے بغیرت اور بے حس ہو کے پڑے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ ہے؟ تو اقبال نے تب کہا تھا کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اس لیے ذلت میں رسواؤں میں گری, نہیں, اس کا ایک ہی کام خراب ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم نے مرکز مصطفیٰ کو چھوڑ, ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑا ہے, ہم نے حضور کے دامن کو چھوڑ دیا. وہ یار جس نام پر پاکستان لیا گیا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے جناب. جس مقصد کے لیے لیا تھا وہ مقصد ہی بھول گئے. آج لوگوں کا حال یہ ہے 10-20 لاکھ روپیہ لگانے کے لیے تیار ہیں جناب. وہ جی دوست آیا ایک, یہ میں گیا تھا, دوست آیا تو وہ بتا رہا ہے جی بڑی محبت ہے لوگوں کو مدینے سے, آئے ہائے ہائے, وہاں اس نے کھجور کھائی تو گٹھلی جیب میں ڈال لی, آئے ہائے کیا بات ہے. تو میں نے کہا چلا عشاء کی نماز پڑھنے چلیں. آپ جائیں قاری صاحب, آپ جائیں. میں کہا ابھی تازہ عمرہ کر کے آیا تو جناب کو 20 لاکھ روپیہ وہاں لگا کے آیا, افطاریاں کروا کے آیا, بڑا فخر سے کہہ رہا. تو میں نے کہا نماز پڑھیں, اور تسی پڑھو جا. لو یہ حال, یہ تو حال ہے. وہ ادھر دوست تھا, اس نے وہ کڑا سا پہنا ہوا ہے ہاتھ میں نا, میں نے اسے منع کیا, میں نے کہا یہ نہ پہنا کرو, یہ منع ہے. اگلے دن وہ دوسرے ہاتھ میں بھی ڈال کے آ گیا, تو شاید تیاری کر کے آیا تھا. میں نے کہا یار یہ نہ پہنا کرو, یہ منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی بھی دال صرف چاندی 4.5 ماشے انگوٹھی ایک پہن سکتا ہے, ایک ناگ والی, باقی سونا بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے, یہ نہیں پہننے چاہیے. تو مجھے کہنے لگا یہ مدینے سے آیا ہے. اور میں کیا, مدینے والے نے تو منع کیا ہے, یہ دلیل دے رہا ہے مدینے سے آیا, اور میں کہا مدینے والے نے تو منع کیا پہننے سے. تو اس لیے لوگوں کا کیا حال ہو گیا. تو اتنے پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں, مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے.
مسجد کو 10 لاکھ دے دیں لیکن نماز میں نے پڑھنے نہیں آنی۔ اس لیے خدا کے بندو، یہ سب سے جو کام ہوا ہے یہی ہوا ہے کہ ہم نے در مصطفیٰ سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ ہم وہاں دل ہی نہیں کرتا، کیونکہ ماننا پڑتا ہے نا، وہاں بات ماننی پڑتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ فاروق اعظم کا زمانہ دیکھ، اللہ اکبر، یروشلم فتح ہوا ہے تو فاروق اعظم کو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت بھیجی کہ یہاں پر آپ تشریف لائیں۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم وہاں سے چلے ہیں مدینے سے، اور پروٹوکول کتنا ہے، اللہ اکبر، اکیلے خود ہیں اور ایک غلام ساتھ ہے، ایک ہی اونٹ ہے، کبھی غلام سوار ہوتے ہیں کبھی خود سوار ہوتے ہیں، اپنی اپنی باری پہ سوار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی دہلیزوں پر امن دیتے تھے، جو لوگوں کی دہلیزوں میں گھروں میں جا کر کے روشنیاں بانٹا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو پروٹوکول دیکھو کتنا ہے، ایک اونٹ ہے، کبھی غلام سوار ہو جاتا ہے کبھی خود سوار ہو جاتے ہیں۔ اور جب قریب پہنچے نا تو غلام کی باری آگی سوار ہونے کی، تو سوار کر دیا۔ غلام نے کہا نہیں حضور آپ سوار ہو جائیں، یہ نیا نیا مفتوحہ علاقہ ہے، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے اور آپ کے چرچے ہیں ہر طرف، تو اسلام کی شان و شوکت کا پتہ چلے گا۔ آپ نے فرمایا اس طرح اسلام کی شان و شوکت کا نہیں پتہ چلتا، تم سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو گئے، فاروق اعظم نیچے ہیں اور غلام اوپر سوار ہے۔ آہا ہا، وہ پیر صاحب نے کیا کمال بات کہی تھی کہ آپ جب دیکھا نا آگے انہوں نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے بڑے غور سے دیکھا، یار ان کے نام سے کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ موٹے موٹے اس کے ہونٹ ہیں، یہ کالا اس کا رنگ ہے، یہ تو غلام لگتا ہے، یہ نیچے جو چلا آ رہا ہے یہ اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے، یہ تو غلام اس کا سونا ہے، اس کے نام سے ہم کانپتے تھے، اس کے نام سے کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا او نہیں، تم جس کو غلام سمجھ رہے ہو وہی ہمارے آقا ہیں۔ آہا ہا، تو اس لیے کہ فاروق اعظم تو پیدل ہے یارو، سواری پہ دیکھو غلام آ رہا ہے، ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا، ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا، محمد کا دیکھو غلام آ رہا ہے۔ کہ فاروق اعظم وہاں پر پہنچے نا تو انہوں نے بھی کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نیچے آ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا ہم وہ لوگ ہیں اعز الاسلام، ہم تو ذلیل تھے لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کے صدقے حضور کے قدموں کے صدقے یہ عزتیں عطا فرمائی۔ تو یہ قیامت تک کے لیے جملہ ہے، جو اسلام میں داخل ہوگا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آج ہر کوئی بندہ عزت کا متلاشی ہے، یا اللہ کہ میری عزت ہی نہیں کر رہے، دیکھو پوچھتا ہی نہیں، تو اسلام کے آپ پکے مسلمان ہو جائیں۔ اے ایمان والو، فرمایا ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تتر آدھے بٹیر نہ بنو، اپنی مرضی۔ آج حال یہ ہے کہ جو بندے کی اپنی طبیعت کے مطابق ہو نا کوئی بات اسلام کی تو وہ ٹھیک ہے، وہ ضعیف بھی ہو تو قوی ہے، مضبوط ہے، اور جو طبیعت کے مطابق نہ ہو وہ پھر بندہ بڑا کچھ نکال لیتا ہے، یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، یہ ویسے ہی ضعیف ہے، اس آیت کا حکم ویسے منسوخ ہو چکا ہے، وہ سارا کچھ نکال لیتا۔ تو اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو اس کی طبیعت کے مطابق عین زبردست ہو، وہ کسی بزرگ کا بھی قول ہو تو اٹھا کے حدیث بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی طبیعت والی شریعت نہیں چاہیے، شریعت وہی ہے جو شریعت مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے وہ سب پر ہے، جب بندہ مسلمان ہو جائے پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، داڑھی رکھوں کہ نہ رکھوں، جھوٹ چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، رشوت لینے سے باز آؤں کہ نہ آؤں، یہ پہلے سوچنے کی باتیں۔ جب کلمہ حضور کا پڑھ دیا، غلام بن گئے، تو آج امت مسلمہ ہر جگہ پر اتنی ذلت اور رسوائیوں میں ہے، اس کا سبب یہی ہے۔ پیسہ تو آپ کو پتا نا کتنا پیسہ لوگوں کے پاس، اللہ اکبر، ایسے لوگ ایسے ہیں کہ ایک بندہ ہی قرضہ اتار دے پاکستان کا، اور اگر وہ زکوٰۃ نکالے امیر لوگ تو کہیں رہے ہی نہ غریب۔
لیکن کیا ہے کہ کوئی کرتا ہی نہیں۔ زکوٰۃ کی جب باری آتی ہے تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی کسی اور فرقے سے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے تو کچھ سوچیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ داستانیں آپ کو سنا دی ہیں کہ بدر میں کیا تھا، احد میں کیا تھا، اور پھر بھی اسلام اتنی سپر پاور تھا، لیکن آج سارا کچھ ہونے کے باوجود سب سے یہی ہے کہ ہمارا رشتہ کمزور سے کمزور تر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اتنے دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے، اس لیے آج بھی دروازے کھلے ہیں۔ اگر ہم معافی مانگنا چاہیں حضور کی بارگاہ میں تو سرکار کی طرف سے بھی دروازے کھلے ہیں، اور اب کا بھی یہ اعلان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آج وقت ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ہم معافی مانگ لیں، اور انشاءاللہ حضور معاف فرما دیں گے۔ اپنا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط کر لیں، جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے گا نا، پھر ہاتھ میں ڈنڈے بھی پکڑے ہوں بلکہ خالی ہاتھ بھی ہو نا، تو کفر کے سامنے چھاتی چوڑی کر کے بندہ کھڑا ہو جائے تو وہ ویسے ڈر جاتے ہیں۔ تو اس لیے لیکن بات یہ ہے کہ دل میں پکی محبت ہو، سچی محبت ہو، ادب ہو، احترام ہو۔ ادب کی بات آئی، چلو ایک دو منٹ اوپر ہو جائیں، ادب کی بات آئی تو آپ نے دیکھا کس طرح وہ معاملات کیے گئے۔ ہمارے سامنے، ہماری نظروں میں وہ بھی ذلیل ہیں، یہ بھی ذلیل ہے، لیکن اتنی بے حرمتی کرنا مسجد نبوی کی، اور یہ قادیانی ہے۔ خدا کے بندو باز آ جاؤ، یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا۔ یہ جو لیڈر بنا پھرتا ہے نا، یہ پورا قادیانی کی نسل سے ہے، اور خود بھی قادیانی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک آیت پڑھ لیتا ہے، ایک بندہ کہنے لگا یار وہ آیت پڑھتا ہے اس لیے محبت ہے، میں کہا شرم تو نہیں آئی بغیرتا، ایک آیت پڑھتا ہے تو محبت کرتا ہے، جو سارا قرآن پڑھ کے سنا دے اس سے تیری محبت نہیں ہے؟ تو عجیب باتیں لوگوں کے پاس، پھر بھی اس کی حمایت میں لگے ہوئے لوگ۔ تو یہ آخرت کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے، دنیا میں بھی اپنا بیڑا غرق کروانا ہے۔ بس محبت کی بات، ادب کی بات کرنے والا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کے جو ترک لوگ تھے نا، وہ سرکار سے عشق کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی انہوں نے بنائی ہے، یہ مسجد نبوی یہ ترکوں نے بنائی ہے، اور انداز دیکھو محبت کا کیا تھا۔ اب یہ بڑی مثال دیتے، وہ شروع ہو جاتے ہیں ننگے پاؤں تھے پھیردا رہا چول دا بچہ، ننگے پاؤں تھا جی، ننگے پاؤں تھا۔ تو جو وہاں آئے تھے نا، وہ جو سب بن کے دو جو بھیجے تھے، انہوں نے دستاریں داڑھی رکھی ہوئی، تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچنا چاہتے تھے نا، دو موذی بغیرت، وہ بھی مدینے میں ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ ننگے پاؤں پھرنا ہے تو امام مالک جیسی محبت رکھو۔ ہائے ہائے ہائے، 40 سال مدینے میں رہے، کبھی جوتا نہیں پہنا، اور ادب کا حال یہ ہے 40 سال درس حدیث دیتے رہے، تو جب حدیث کی کتاب کا صفحہ پلٹنا ہوتا تھا تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی، دو صفوں کو یوں پکڑ کے ایسے کیا کرتے تھے تاکہ وہ بھی آواز نہ پیدا ہو۔ ہاں، ننگے پاؤں پھرنا ہے تو امام مالک جیسی محبت لے کے آؤ۔ صرف ایک حج کرنے گئے بس مکے میں، کہ کہیں مکے مدینے سے باہر موت بھی نہ آ جائے۔ 40 سال رہے ہیں، کبھی رفع حاجت نہیں کی مدینے میں، وہاں باہر جایا کرتے۔ تو ترک جو تھے نا، انہوں نے وہ سرکار کا صرف کلمہ نہیں پڑھتے تھے، حضور سے عشق بھی کرتے تھے۔ عشق والے اور ہوتے، ہم دیکھتے ہیں حضرت صاحب پاک کو تو بڑا بعض اوقات حیرانی ہوتی تھی۔ حضرت صاحب یہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں، جتنی ٹیلیں لگی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری لگی ہوئی ہیں، حضرت صاحب پاک نے خود لگائی ہیں، اور چاچو جان سلیمان علیہ رحمہ ان کی قبر انہوں نے لگائی، اور ہر ٹیل پر بسم اللہ شریف پڑھی ہے وضو کر کے، اور درود شریف پڑھا گیا ہے، اور بلکہ وہ پڑھ کے لگایا گیا۔ جو دو ترک تھے نا، ترک، انہوں نے اعلان کیا، 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی، انہوں نے اعلان کروایا کہ اب مسجد نبوی بنانی ہے، حضور کا روضہ بنانا ہے۔ ان کی محبت دیکھیں، انہوں نے اعلان کیا 3 بر اعظموں کے اندر، کہا اپنے نوجوان جو سونے سونے بچے ہیں نا، ان کو تیار کرو اور ان کو پہلے حفظ کرواؤ۔ ہائے ہائے، فرمایا ان کو حفظ کرواؤ، یہ بچے تیار ہو رہے ہیں، حفظ کرواؤ اور ان کے دل میں عشق مصطفیٰ بھرو، اور ان کو بتاؤ کہ تم نے حفظ کیا کرنا ہے، کس لیے کر رہے ہو، حضور کے روزے کی تعمیر کرنی۔ ہائے ہائے ہائے، حفظ کروایا بچوں کو، ساری 3 بر اعظموں سے بچے لیے مسلمانوں کے، ان کو حفظ کروایا، پھر ان کو کام سکھایا، اور کام سکھایا نا تو اللہ اکبر، اب وہاں جب کام کرتے تھے تو باوضو کے کرتے اور قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور سارے حافظ قرآن تھے اور سارے کام کرنے والے۔
اور پھر کمال بلا کیا تھا، وہ جو بادشاہ تھا اس نے یہ سختی سے پابندی لگائی تھی، جب اینٹ کوئی پتھر مطلب رگڑتے اس کو کڑتے ہیں نا، تو وہ اونٹ پر بیٹھ کر مدینے کے مصافات سے دور نکل جاتے اور وہاں جا کے تاکہ اس، آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ تیسی کے ساتھ کرتے ہیں بعض آواز آتی ہے نا، اتنی بھی آواز پیدا نہ ہو مدینے کے اندر۔ یہ پورے مدینے کی بات کر رہا ہوں، صرف روضہ رسول کی نہیں۔ وہ جناب دلیلیں دیتے پھرتے ہیں نہیں جی مسجد نبی سے باہر تھا، ہے تو بغیر تو شرم نہیں آتی، ہے تو مدینے میں تھا نا، ایسے ہی دلیلیں دینے شرم ہی نہیں آ رہی۔ تو وہ پتھر لے کے جاتے، انداز یہ تھا کہ پتھر باہر جا کے تراش کے لاتے، اور حکم یہ تھا کہ اگر وہاں آ کر رکھتے ہو فٹ نہیں ہوتا، تھوڑا سا کنارہ توڑنا ہے، فرمایا تیسی یہاں بھی نہیں استعمال کرنی، پھر دوبارہ وہاں سے اٹھانا ہے، اونٹ پر رکھنا ہے، اور پھر وہاں مضافات مدینہ سے باہر نکل جانا ہے، اور وہاں جا کے تراش کے پھر واپس لے کے آنا ہے۔ اور وہاں جب تراشنا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ تیسی کے اوپر کپڑا چڑھا لو تاکہ یہاں پر بھی آواز پیدا نہ ہو کہ وہاں پہنچ جائے، حالانکہ اتنی دور نکل آتے۔ تو یہ ادب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا، اور اتنی بے حرمتی اور اتنی بے حسی اور بے غیرتی، یہ تیار کر کے لوگ بھیجے گئے تھے۔ وہ عربی تو نہیں تھے جو کہہ رہے تھے، یہاں سے تیار کر کے بھیجے، وہاں سے لائے گئے تھے، اس لیے یہ پورا پلان تھا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح ان کی تباہ و بربادی ہوتی۔ یہ بات یہ نہ سمجھے کہ شاید میں ان کی طرف ہوں، نہیں، وہ بھی پکے واہیات اور بغیرت ہیں، یہ بھی پکے چور اور دلے، تو اس لیے ہم کسی کو نہیں مانتے۔ تو یہ بات یاد کو خدا کا خوف کریں، اتنی بے حرمتی ہوگی پھر بھی اس کے پیچھے ہی ہو۔ اور اب تو باز آ جاؤ، اب تو حضور کی بارگاہ میں جا کے کوئی معافی مانگ لو، یا اللہ اس قادیانی سے ہمارا جان چھڑا دے، ان چوروں سے ہمارا جو ہے پیچھا چھڑوا دے، ہمیں نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ وہ اسی صورت میں ہوگی جب میں اور آپ جو ہے وہ خود سنور جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔